ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی اے کفار مکہ، تم سے پہلے قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے پاس ہمارے رسول روشن، واضح، صاف ستھرے دلائل لے کر تشریف لائے، جو ان رسولوں کے سچے ہونے کی واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے کفار نے نہ مانا اور انبیاء کرام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے، اور جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکو، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا، ان کے بعد تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ سابقہ قوموں کے جانشین علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو، اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالی نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے، پہلے سے ہی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے مدرسہ یا اسکول، جہاں پہ بھی جو استاد پڑھاتا ہے اور کلاس میں جتنے طلباء پڑھتے ہیں تو استاد کو معلوم ہوتا ہے کون سا طالب علم پڑھنے والا ہے، کون سا ذہین ہے، کون سا خود ذہن ہے، کون کھیلتا رہتا ہے، یا کون یاد کر کے صحیح پڑھتا ہے، سناتا ہے، تو استاد کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی 6 مہینے بعد، سال بعد امتحان تو ہوتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ استاد کو معلوم نہیں ہے، استاد کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ کون طالب علم پڑھنے والا ہے۔ خیر، حدیث جو گزری کہ بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھے، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، میٹھی چیز پہ بندے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جو چیز بندے کو بھائے، دل کو اچھی لگے،
سرسبز سبزہ بھی بندہ دیکھ کے، مثال کے طور پہ لوگ پارک گھومتے ہیں، دنیا میں کہیں آگے پیچھے سیر کرنے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کیا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایسی قدرتی چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں۔ تو حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ دنیا پوری سرسبز ہے، لیکن یاد رکھو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، اس سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا تم کیسے عمل کرتے ہو، آیا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ جو دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اسی کے پیچھے ہی لگ جاتے ہو، اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہو، آخرت کی تیاری کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ دنیا تو ایسی ہے، لیکن تم نے اپنا خیال کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو دنیا کی ایسی چیزوں سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبزہ نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ایک قدرتی غور و فکر کرنے کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ ہی ساری اپنی توجہ یہاں پہ نہ لگا دے، مال و دولت کے پیچھے ہر وقت بندہ نہ رہے، یا اپنی زندگی کے بارے میں اپنے بس ان دنیا کے بارے میں نہ سوچتا رہے، بلکہ آخرت کے لیے بھی تیاری کرے۔ کیا کرے؟ آخرت کے لیے بھی تیاری کرے، نیک اعمال کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ پاک کے احکام کی پابندی کرے۔ باقی دنیا میں تو رہنا ہے، آخر بندے نے کھانا پینا بھی ہے، ضرورت کے لیے بندے کو مال بھی چاہیے، ضرورت تک بندے کو مال بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتنی عطا فرما کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کھانا بھی اتنی عطا فرما کہ جس سے ہماری کمر سیدھی رہ سکے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن آدم کو، یعنی آدم کے اولاد کو، آدم کے بیٹے کو، ابن آدم کو اگر سونے کی وادی مل جائے تو پھر بھی وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، سونے کا پہاڑ مل جائے تو پھر بھی وہ تمنا کرے گا اے کاش ایک پہاڑ اور مل جاتا۔ حالانکہ سونے کا پہاڑ آج تو اتنا، ایک تولہ بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا بندے کی حرص ہے، فرمایا 2 وادیاں اس کو مل جائیں پھر تمنا کرے گا اے کاش تیسری بھی مل جاتی۔ اس سے آپ سیاست دانوں کو بھی دیکھ کے آج کے زمانے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، تاجر لوگوں کو بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاجر بندہ تجارت کرنے والے کی بس یہی تمنا ہوتی ہے اور بھی بڑھ جائے، اور بھی بڑھ جائے، اور بھی بڑھ جائے، لیکن فرمائے کہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، یعنی جب تک یہ مرے گا نہیں اس کی یہ ہوس ختم نہیں ہوگی مال و دولت بڑھنے کی۔ ایک حدیث میں ہے۔ اچھا تو اب یہ کیا ہے، بندے کو دنیا سرسبز میٹھی تو ہے، مراد یہ ہے یہاں دل نہیں لگے، ضرورتاً لے سکتے ہیں، مثلا جتنی بندے کو ضرورت ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اتنا بندہ لے، حلال بھی لے، حلال طریقے سے۔ اور اللہ پاک ہمارا یہاں امتحان لیتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ اچھا جو پہلے حدیثیں گزری اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث، اس میں ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی کسی نہ کسی چیز سے آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کی کسی نہ کسی چیز سے آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش مال سے ہے، میری امت کی آزمائش کس سے ہے؟ مال سے ہے، کہ میری امت میں لوگ مال کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایران جب فتح ہوا آپ کے زمانے میں، تیسرا بادشاہ تھا وہاں پہ، اور وہ جب فتح ہوا تو صحابہ کرام نے، جتنے مجاہدین تھے وہاں پہ لڑنے والے صحابہ، انہوں نے 5واں حصہ اس میں سے مال غنیمت جو ملا، بادشاہ کا محل فتح ہوا، بادشاہ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور اس کے تہہ خانے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ایسے ایسے خزانے اور ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسے ایسے کھانے پینے کی چیزیں اور ایسی ایسی
وہ چیزیں کہ جن کو بادشاہ کے وزیر، وہاں کے شہزادے، ان کے محل والے استعمال کریں، وہ عام مسلمانوں کے ہاتھ ہے۔ تو مجاہدین کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے 5واں حصہ نکالا، یعنی جتنا ٹوٹل خزانہ تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کے 5 حصے کیے، 4 حصے وہیں مجاہدین جو ان کی فوج میں تھے ان میں تقسیم کر دیے، 5واں حصہ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کو مدینہ بھیجا، امیر المومنین کو کہاں بھیجا؟ امیر المومنین کے پاس بھیجا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا، وہ اس کا لمبا۔ اچھا، جب 5واں حصہ آیا تو مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ گیا خزانے کا، مال کا کیا لگ گیا؟ ڈھیر، جیسے وہ بہت اونچی چیز ایسے جمع کرتے 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 ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، امیر المومنین یہ رونے کا وقت ہے، رو کیوں رہے؟ فرمایا اس بات میں نہیں رو رہا، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس کی وجہ سے اپنے دین سے پھر جائیں گے، اس مال کی وجہ سے، اس مال کی محبت کی وجہ سے، مال کو پانے کے لیے صرف اسی میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ تو آگے مجھے اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے اللہ کو۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اور حدیثوں میں ہماری کیا تربیت کی گئی ہے کہ مال و دولت کے پیچھے ہم زیادہ نہ لگیں، ضرورتاً لے، حلال طریقے سے، اگر زیادہ بھی آتا ہے تب بھی لے، حلال طریقے سے، لالچ دل میں نہ ہو، حلال طریقے سے زیادہ آتا ہے لیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صحابہ کرام اربوں پتی تھے، لاکھوں پتی نہیں، اربوں پتی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو سونے کے ان کے بڑے بڑے ان کے سونا چھوڑ کے گئے، اور ان کے سونے جو رکھے ہوئے تھے، یوں سمجھو اینٹیں یا جو بھی، سونے کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑوں سے کاٹے گیا۔ صحابہ ایسے کروڑوں پتی تھے، مال سے محبت نہیں کرتے، مال تھا ان کے پاس، ان کی تجارت تھی، اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ کیا کرتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، مال سے محبت نہیں کرتے۔ تو ضرورتاً ہم لے سکتے ہیں، لیکن مال کی محبت، دنیا کی محبت، ان چیزوں کی محبت دل میں نہ آنے دیں، اپنے دل میں آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں، اللہ کی محبت رکھیں، دین کی محبت رکھیں، اسلام کی محبت رکھیں، رسول کی، قرآن کی، نماز کی، اچھی چیزوں کی محبت رکھیں۔